السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ جو کام مجھے کرنے کے لیے کہا گیا تھا، مجھے اس سے ڈر اور خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ میری پوری زندگی جڑی ہوئی تھی۔ اگر میں ایک غلط فیصلہ لے لیتی تو میری پوری زندگی خراب ہو جاتی، لیکن میں چاہتی یا نہ چاہتی، یہ سب کچھ تو مجھے کرنا ہی تھا۔ میں کچھ بھی کر کے اپنی محبت کو حاصل کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، اور اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے تو میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جو کچھ میں کرنے جا رہی ہوں اس کا انجام کیا ہوگا، اور میں اپنی محبت کو حاصل کرنے کے چکر میں اس مقام پر آ کھڑی ہو جاؤں گی۔ اس وقت صرف اور صرف میرے دماغ میں ایک ہی بات چل رہی تھی، اور وہ یہی تھی کہ مجھے احسن سے محبت ہے، اور میں اسے پانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھی۔ اس رات میں سب کے سونے کا انتظار کر رہی تھی، اور جیسے ہی سب لوگ سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، میں چپکے سے اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ بڑی سی چادر میں نے اپنے گرد لپیٹ لی تھی کہ اگر کوئی مجھے گھر سے باہر دیکھے بھی تو مجھے پہچان نہ پائے۔ سب لوگوں سے چپ چپا کر میں گھر سے باہر نکلی تھی، اور اب میرا رخ اس طرف تھا جہاں مجھے جانا تھا۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، اور خوف سے میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں، کیونکہ میں آج سے پہلے کبھی بھی رات کے اس پہر گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اندھیری رات تھی اور ہر طرف اندھیرا ہی تھا، کوئی شخص بھی گلی محلے میں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں اپنے آپ کو تسلی دے رہی تھی کہ یہ شاید میری زندگی کا آخری امتحان ہے، اور اس کے بعد میں جو چاہتی تھی وہ مجھے مل جائے گا۔ بس مجھے اس امتحان میں فیل نہیں ہونا، اور اپنے مقصد کو ہر حال میں حاصل کر کے ہی واپس لوٹنا ہے۔ اپنے ڈر کو دور بھگانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن ڈر تھا کہ دور جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ ہر گزرتا لمحہ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی کوئی انہونی ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ اگر گھر میں کسی کو بھی میری غیر موجودگی کا علم ہو گیا تو جانے کون سا نیا طوفان ہماری زندگی میں آئے گا۔ مگر محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تھا، اور اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ کیا جو کچھ میں کرنے جا رہی تھی وہ ٹھیک تھا یا نہیں۔ ایک ویران اور سنسان جگہ پر میں پہنچ چکی تھی جہاں مجھے آنے کے لیے کہا گیا تھا، اور اب میں آس پاس نظر دوڑا رہی تھی اور اس شخص کو تلاش کر رہی تھی جس نے مجھے اس جگہ بلایا تھا۔ پر مجھے اس بات کا یقین دلایا تھا کہ اگر آج میں اپنے اس امتحان میں پاس ہو گئی تو اس کے بعد میں جو چاہوں گی وہ مجھے مل جائے گا۔ کچھ دیر اسی طرح سے انتظار کرتے ہوئے گزری تھی، جب مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ اور آواز محسوس ہوئی، اور اچانک سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ جیسے ہی میں نے پلٹ کر اس شخص کا چہرہ دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے اب میں مزید اپنے قدموں پر کھڑی نہیں رہ سکتی، کیونکہ میرے سامنے وہ شخص… میرا نام آمنہ ہے، اور میرا تعلق ملتان شہر سے ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کوئی تنگی نہیں دیکھی تھی، کیونکہ میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی تھی وہاں پر ضروریات زندگی کی ہر چیز موجود ہوتی تھی، اور کبھی بھی کسی چیز کے لیے ترسنا نہیں پڑتا تھا۔ میرے ابا اور میرے چچا دو ہی بھائی تھے، اور انہوں نے مل کر اپنا کاروبار شروع کیا تھا۔ ان کی شہر میں اپنی دو بڑی بڑی دکانیں تھیں۔ اس کے علاوہ بھی شہر کے مختلف حصوں میں انہوں نے اپنی دکانیں کھول رکھی تھیں، جہاں پر دوسرے مزدور کام کرتے تھے، جبکہ جو دکانیں ہمارے گھر کے پاس تھیں وہ دونوں دکانیں میرے چچا اور میرے ابو دونوں مل کر ہی سنبھالتے تھے، اور ان سے اچھے خاصی کمائی ہوتی تھی کہ ہم لوگ ایک اچھی زندگی جی رہے تھے۔ میرے چچا نے اور میرے ابا نے مل کر اپنا گھر بنایا تھا، جو کہ بہت ہی خوبصورت تھا، اور دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے تھے۔ میں ایک ہی بہن تھی، اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اماں ابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، جبکہ میرے چچا کے دو بچے تھے، ان کا ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی۔ ہم دونوں گھرانے مل کر زندگی گزار رہے تھے۔
میرے ابا میں اور میرے چچا میں بہت اتفاق تھا، اور وہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے بغیر اپنے آپ کو ادھورا اور نامکمل محسوس کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اتنے سالوں سے وہ ایک ہی چھت کے نیچے زندگی گزار رہے تھے، اور ایسا ہی کچھ میری امی اور میری چچی کا بھی تعلق تھا۔ ویسے تو وہ دونوں بہنیں نہیں تھیں، لیکن کوئی بھی انہیں دیکھتا تو یہی کہتا تھا کہ ان دونوں میں بہنوں جیسی محبت ہے۔ جیسی محبت دونوں بھائیوں میں تھی ویسی ہی اماں اور چچی میں بھی تھی۔ انہوں نے بھی کبھی کسی بات پر جھگڑا نہیں کیا تھا، اور کبھی بھی الگ ہونے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گھر میں نہ تو کبھی کسی بات کو لے کر جھگڑا ہوا تھا، اور نہ ہی کوئی اس قسم کی بدمزگی ہوئی تھی۔ میرے ابا اور میرے چچا دو بھائی تھے، جب ان کی ایک ہی بہن تھی۔ میری پھپھو میرے ابا سے چھوٹی اور میرے چچا سے بڑی تھی۔ ان کی شادی بھی انہوں نے خاندان میں ہی جاننے والوں میں کی تھی، اور چچی بھی اس شہر میں ہی رہتی تھی۔ ان کا گھر کچھ گلیاں چھوڑ کر ہی تھا۔ میرے دادا نے اپنے تینوں بچوں کے لیے ہمیشہ اچھا سوچا تھا، اور ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی تھی، اور اچھے گھرانوں میں ان کی شادیاں کی تھی۔ میری پھپھو کی شادی بھی انہوں نے ایک بہت ہی اچھے گھرانے میں کی تھی، لیکن آگے قسمت کا کرنا یہ تھا کہ میری پھپھو کے حالات اتنے اچھے نہ تھے۔ شروع میں تو ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، لیکن پھر جانے ایسا کیا ہو گیا تھا کہ آہستہ آہستہ ان کے گھر میں سے جیسے برکت اٹھتی جا رہی تھی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا تھا کہ میری پھپھو کے گھر کے حالات اچھے نہ تھے۔ میرے ابا اور میرے چچا ان کی بھرپور مدد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ پھپھو بھی اپنے دونوں بھائیوں سے بے حد محبت کرتی تھی، اور ان کے لیے جان دینے کو بھی ہر وقت تیار رہتی تھی۔ ان کا ہر وقت آئے دن ہمارے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ پھپھو کے دو بچے تھے، ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ ان کا بھی ہمارے گھر کافی آنا جانا تھا۔ ان کی بیٹی تو زیادہ تر ہمارے گھر میں میرے ساتھ اور میری چچی کی بیٹی کے ساتھ ہی اپنا زیادہ وقت گزارتی تھی، اور میری چچی اور اماں میں سے کوئی بھی بازار سے ہمارے لیے کچھ خرید کر لاتا تو میری پھپھو کے بچوں کے لیے بھی وہی چیز خرید کر لائی جاتی تھی۔ ایک طرح سے انہیں اپنے گھر کا حصہ ہی سمجھا جاتا تھا۔ زندگی اسی طرح سے پرسکون اور اچھے طریقے سے گزر رہی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ آگے آنے والا وقت ہمارے لیے کون سی نئی آزمائش لانے والا ہے۔ میں جس وقت 12 سال کی تھی، اس وقت میری اماں ابا ہمارے ایک رشتہ دار کے گھر ملنے کے لیے گئے تھے۔ اماں اور ابا کہیں بھی جاتے تھے تو میں ہر وقت تیار رہتی تھی اور ان کے ساتھ جاتی تھی، اور انہوں نے کبھی مجھے اپنے ساتھ لے جانے سے انکار بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ میں ان کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی جو تھی۔ لیکن اس دن میرے اسکول چلے جانے کے بعد اماں ابا کا گھر سے جانے کا ارادہ بنا، جس کی وجہ سے میں ان لوگوں کے ساتھ نہ جا سکی تھی، اور شاید قسمت کو یہی منظور تھا کہ میں ان کے ساتھ نہ جاتی۔ میری اماں ابا گھر سے نکلے تھے کہ ان کی گاڑی کا ایک اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا کہ میری اماں ابا دونوں ہی مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ان دونوں کا اس طرح سے چلے جانا ہی میرے لیے کسی بڑے صدمے سے کم نہ تھا، لیکن کیونکہ میرے چچا اور میری چچی میرے ساتھ موجود تھے، انہوں نے مجھے سنبھال لیا تھا۔ اماں ابا کے چلے جانے کے بعد چچا اور چچی نے ہی میری پرورش کی تھی، اور انہوں نے کبھی بھی مجھے اماں ابا کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ لیکن پھر بھی میں اپنے ماں باپ کو بہت یاد کرتی تھی، اور ہر وقت ان کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ یہ سوچتی تھی کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ چلی جاتی، تو ان کے بعد اس طرح سے مجھے ان کے بغیر نہ رہنا پڑتا۔ لیکن قسمت کو یہی منظور تھا۔ آہستہ آہستہ میں اپنی زندگی میں واپس لوٹنے لگی تھی، اپنی پڑھائی میں مگن ہو گئی تھی، اور پڑھائی سے جب فارغ ہوتی تھی تو سارا وقت کبھی چچی کے ساتھ گزارتی تو کبھی گھر والوں کے ساتھ مل بیٹھ کر گزارتی تھی۔ پھپھو بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ اماں ابا کے چلے جانے کے بعد تو سبھی مجھ سے بہت محبت سے پیش آتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بہت جلدی میں اس صدمے سے باہر آ گئی تھی۔ میرے چچا اور میری چچی ہمیشہ میری ہر خواہش پوری کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ انہوں نے بالکل مجھے اپنے بچوں کی طرح ہی پالا اور اسی طرح بڑا کیا تھا۔ وقت اسی طرح سے گزرتا جا رہا تھا، اور میری پڑھائی جاری تھی۔ جیسے ہی میں 18 سال کی ہوئی تھی
تو میرے چچا نے میرے ابا کے حصے کا جو بھی کچھ تھا وہ میرے نام کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ کیونکہ میرے ابا تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن یہ کاروبار ان دونوں بھائیوں کا مشترکہ تھا۔ ایسے میں اس کاروبار میں جو بھی میرے ابا کا حصہ ہے قانون کے مطابق وہ مجھے ملنا چاہیے، اور اسی لیے انہوں نے میرے ابا کا سارا حصہ میرے نام کر دیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بعد میں انہیں ابا کے سامنے کسی قسم کی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اگر میرا کوئی بھائی ہوتا تو یقیناً یہ سب کچھ وہ سنبھالتا، لیکن اب کیونکہ میں اکلوتی بہن تھی اسی لیے وہ سب کچھ میرے نام ہو گیا تھا۔ مجھے ان ساری چیزوں سے کوئی لینا دینا نہ تھا، اور نہ ہی میں نے کبھی ان چیزوں کا حساب رکھا تھا۔ چچا نے جیسے مجھ سے کہا تھا میں نے ویسے کر دیا تھا۔ پھپھو کا ہمارے گھر کافی آنا جانا تھا، اور میں بھی اب کالج سے واپسی پر اکثر ان کے گھر چلی جاتی تھی۔ ان کے گھر جانے کی ایک بہت بڑی وجہ تھی، اور وہ یہ تھی کہ میں اپنی پھپھو کے بیٹے احسن کو پسند کرتی تھی، لیکن کبھی بھی میرے اندر اتنی ہمت نہ ہوئی تھی کہ میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کر سکتی۔ لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ جس طرح سے وہ میرا خیال رکھتا تھا، میری ہر ایک چیز کا خیال رکھتا تھا، مجھے اہمیت دیتا تھا۔ اس سے مجھے یہی اندازہ ہوا تھا کہ وہ بھی مجھے کہیں نہ کہیں دل ہی دل میں پسند کرتا ہے۔ اسی لیے اب تو میرا پھپھو کے گھر کچھ زیادہ ہی آنا جانا ہونے لگا تھا۔ چچی نے بھی مجھے کبھی وہاں جانے سے روکا نہیں تھا، کیونکہ ان کی اپنی بیٹی بھی اکثر پھپھو کے گھر چکر لگا لیتی تھی۔ وہ کوئی غیر نہ تھی، ہماری اپنی تھی۔ اسی لیے چچا نے بھی کبھی وہاں آنے جانے سے ہم دونوں کو روکا نہیں تھا۔ ہم دونوں اکیلے بھی ان کے گھر چلی جاتے، کیونکہ ان کا گھر 2 گلیوں کے فاصلے پر ہی تھا، اور اکثر ان کے بچے ہمارے گھر میں ہی موجود ہوتے تھے۔ اس وقت اسی طرح سے گزرا تھا، اور جیسے ہی میرے کالج کی پڑھائی مکمل ہوئی تو میری چچی نے میرے چچا سے میری شادی کی بات کی۔ میں یہ بات سن کر خوش ہوئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید میری چچی اور میرے چچا میری شادی پھپھو کے بیٹے احسن سے کروائیں گے، لیکن جیسے ہی میں نے ان کے منہ سے یہ بات سنی کہ چچی مجھے اپنے ہی گھر کی بہو بنانا چاہتی ہیں اور اپنے بیٹے سلمان سے میرا رشتہ طے کرنا چاہتی ہیں، تو یہ بات سنتے ہی میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ سلمان اچھا لڑکا تھا، لیکن میں نے کبھی بھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ بچپن سے ہی شروع سے ہی میرے دل میں احسن کے لیے جذبات تھے، اور کب میں اس سے محبت کرنے لگی مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوا تھا۔ اب میں چاہ کر بھی اپنے چچی کے بیٹے سے شادی کے لیے کبھی ہاں نہیں کر سکتی، اور میں انہیں انکار کر کے دکھ بھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ انہوں نے میری اماں ابا کے بعد اس طرح سے مجھے سنبھالا تھا اور میرا خیال رکھا تھا، ایسے میں انہیں انکار کر کے کوئی دکھ نہیں پہنچا سکتی تھی۔ میں نے بھی ہمیشہ انہیں اپنا ماں باپ سمجھ کر ہی عزت دی تھی، لیکن یہ بات بھی سچ تھی کہ میں اس رشتے سے راضی نہیں تھی۔ میرے چچا کو تو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ تو بہت خوش ہوئے تھے یہ سوچ کر کہ ان کے بھائی کی بیٹی ان کے گھر میں ہی رہے گی، اور وہ اس بات سے ان کے بھائی کو بھی بہت خوشی ہوگی، کیونکہ اگر وہ میری شادی کہیں اور کریں گے تو جانے وہ لوگ کس قسم کے ہوں، مجھے خوش رکھیں نہ رکھیں۔ ایسے میں اگر میری شادی ان کے بیٹے سے ہی ہو جائے گی تو میں اس گھر میں خوش رہوں گی، اور ویسے بھی انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنا کر پالا تھا۔ ایسے میں ان کے ساتھ ہی رہتی تو یہ ان کے لیے اچھا تھا، کیونکہ اپنی بیٹی کو تو وہ اس گھر میں نہیں رکھ سکتے، اسے تو انہوں نے کہیں نہ کہیں رخصت کرنا ہی تھا، لیکن مجھے وہ اپنے گھر میں رکھ سکتے تھے۔ یہی سوچتے ہوئے انہوں نے میرا رشتہ اپنے بیٹے سے طے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اب جب کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا تو یقیناً وہ ایسا کر بھی گزرتے۔ اس سے پہلے کہ وہ یہ سب کچھ کرتے مجھے اپنے لیے کچھ کرنا تھا۔ میں اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے والی یا ہار ماننے والی تو بالکل نہ تھی۔ ایک مرتبہ تو مجھے احسن سے بات کرنی ہی تھی۔ ممکن تھا کہ وہ بھی میری بات سمجھ جاتا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ مجھے احسن سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ بھی مجھے پسند کرتا ہو تو یقیناً وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ ہم دونوں کا ملنا اتنا مشکل نہ تھا، کیونکہ وہ میری پھپھو کا بیٹا تھا اور بڑی آسانی سے میں اپنی محبت کو حاصل کر سکتی تھی۔ ایسے میں کیوں نہ ایک کوشش کرتی۔
اسی لیے میں نے پھپھو کے گھر جانے کا فیصلہ کیا، اور پھپھو کے گھر جا کر جیسے ہی میں نے احسن سے اس بارے میں بات کی اور اسے سب کچھ بتایا، اسے اپنی محبت کا اظہار کر دیا، تو وہ خاموشی سے میری ساری باتیں سنتا رہا۔ جب میں اپنی بات مکمل کر چکی، میں نے اس سے اس کا جواب پوچھا، تو اس نے مجھ سے یہی کہا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے، میں اسے اچھی لگتی ہوں، لیکن وہ میری خاطر کبھی بھی چچا کے سامنے یہ بات نہیں کہے گا، کیونکہ چچا کے ان لوگوں پر بہت احسانات تھے اور وہ ایسی کوئی بھی بات کر کے ان کی نظروں میں برا نہیں بننا چاہتا تھا۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ ہم دونوں کی زندگی کا سوال ہے۔ مجھے یقین تھا کہ میرے چچا کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ وہ میری پسند کو ضرور اہمیت دیں گے۔ میرے بہت سمجھانے پر آخر کار میری پھپھو کا بیٹا مان ہی گیا، مگر اس نے میرے سامنے ایک شرط رکھی۔ اس نے مجھ سے یہ کہا کہ اگر میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور اپنی محبت حاصل کرنا چاہتی ہوں تو مجھے اس کی شرط ماننی ہوگی۔ میں نے اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار تھی، کیونکہ میں اس سے بہت محبت کرتی تھی، مگر جو شرط اس نے میرے آگے رکھی، اسے سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے چچا کی بات مان لوں اور اپنی چچی کے بیٹے سے شادی کر لوں، اور شادی کی پہلی رات ہی میں اس سے طلاق لے لوں۔ اس کے بعد وہ مجھ سے نکاح کر لے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ یہ ساری باتیں کیوں کہہ رہا ہے۔ اگر مجھے اس سے طلاق ہی لینی تھی تو پھر اس سے شادی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن احسن نے مجھ سے صاف کہہ دیا کہ اگر مجھے اس کی شرط منظور نہیں ہے تو پھر وہ کبھی بھی میرے ساتھ شادی نہیں کرے گا، اور اگر مجھے اسے حاصل کرنا ہے تو مجھے اس کی شرط ماننی ہوگی۔ اس کی شرط بہت ہی عجیب تھی، لیکن میں اپنے دل کے ہاتھوں اور اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور تھی۔ وہ مجھے کچھ بھی کرنے کے لیے کہتا، میں کرنے کے لیے تیار تھی، کیونکہ میں اس سے محبت کرتی تھی، اور مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ یہ محبت کس وقت اس قدر بڑھ گئی کہ میں اس کی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ پہلے تو مجھے صرف یہ لگتا تھا کہ احسن مجھے پسند ہے اور اچھا لگتا ہے، لیکن اب جب کہ میری زندگی میں ایک دوسرے انسان کو لانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا تھا کہ میں احسن کو صرف پسند نہیں کرتی، بلکہ مجھے اس سے بہت محبت تھی۔ اس نے مجھے اپنا جواب دے دیا تھا، اور اب میرے پاس اپنی محبت کو حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ میں اس کی شرط مان لیتی۔ میں نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ اگر میں واقعی میں اس کی شرط مان لوں گی اور شادی کی پہلی رات ہی چچی کے بیٹے سے طلاق لے لوں گی تو کیا وہ مجھ سے واقعی میں نکاح کرے گا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور مجھے اس بات کا یقین دلایا تھا کہ وہ مجھ سے ضرور نکاح کرے گا، اور اس نے میرے سامنے یہ شرط کیوں رکھی ہے، اس کی وجہ بھی وہ مجھے بتا دے گا۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے، اسی لیے وہ مجھے یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، ورنہ وہ کبھی بھی مجھے یہ سب کچھ کرنے کے لیے نہ کہتا۔ اس کی بات پر بھروسہ کر کے میں گھر واپس آ گئی۔ جب میرے چچا نے مجھ سے میری رضامندی پوچھی تو میں نے ہاں کر دی، کیونکہ احسن نے مجھ سے ایسا کہا تھا کہ مجھے انکار نہیں کرنا اور چچی کے بیٹے سے شادی کرنی ہے۔ اسی لیے میں نے اس شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جا رہی تھیں۔ میری چاچی کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ سلمان بھی اس بات پر بہت خوش تھا، اور اس وقت مجھے یہ بات پتہ چلی تھی کہ وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے، اور یہ بات مجھے چچی کی بیٹی نے بتائی تھی کہ اس کا بھائی مجھ سے بچپن سے ہی محبت کرتا ہے، مگر مجھے اس کی محبت میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میں تو صرف یہ شادی ایک شرط کے طور پر کرنے کے لیے راضی ہوئی تھی۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی اور سبھی لوگ بہت خوش تھے۔ ساری تیاریاں بھی مکمل ہو گئی تھیں۔ میرے دل میں ایک عجیب سا ڈر بھی تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ احسن کی بات مانتے ہوئے میں نے شادی کے لیے ہاں تو کر دی تھی، اور یہ شادی طے ہو بھی گئی تھی، یقیناً نکاح بھی ہو جائے گا، اور اگر اس کے بعد چچی کے بیٹے نے مجھے طلاق نہ دی تو پھر کیا ہوگا؟ آخر کون سی وجہ بنا کر میں اس سے طلاق لوں گی؟ یہی بات مجھے پریشان کر رہی تھی، کیونکہ اس سے طلاق کا مطالبہ کرنے کے لیے بھی کسی بڑی وجہ کا ہونا ضروری تھا۔ ایسے ہی تو میں اتنا بڑا مطالبہ نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے،
اور احسن نے یہ اس قسم کی عجیب و غریب شرط میرے سامنے کیوں رکھی تھی؟ سوچ سوچ کر میں بہت پریشان تھی، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شادی کی رسمیں بھی اب تو گھر میں شروع ہو گئی تھیں۔ میں دل سے خوش نہیں تھی، لیکن خوش ہونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ سب کے سامنے یہ ظاہر کر رہی تھی کہ جیسے میں اس شادی سے خوش ہوں، لیکن اندر ہی اندر میں کس قدر پریشان اور الجھی ہوئی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ جس وقت چچا نے مجھ سے میری رضامندی پوچھی تھی، میں اس وقت اس رشتے سے انکار کر سکتی تھی، لیکن اگر میں اس وقت انکار کر دیتی تو احسن کبھی بھی مجھ سے شادی کے لیے راضی نہ ہوتا۔ اس نے مجھ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر مجھے اسے حاصل کرنا ہے، اسے اپنا بنانا ہے، تو مجھے اس کی شرط بھی ماننی ہوگی۔ اس نے یہی کہا تھا کہ ایک طرح سے میں یہ اپنی محبت کا امتحان سمجھ لوں۔ اگر میں اس امتحان میں کامیاب ہو گئی تو وہ ضرور میرا ہاتھ تھامے گا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میں اس کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ وہ مجھ سے کچھ بھی کروا لیتا، میں کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن اس طرح سے کسی اور کا ہونا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ میں نے ایک مرتبہ دوبارہ سے احسن سے مل کر بات کرنے کے بارے میں سوچا، یہ سوچ کر کہ شاید وہ اپنی یہ شرط واپس لے لے اور شادی سے پہلے ہی میں چچا کو سب کچھ بتا دوں اور اس شادی سے انکار کر دوں۔ زیادہ سے زیادہ وہ مجھے اس بات پر ڈانٹ لیں گے، اس سے زیادہ وہ کیا کریں گے، لیکن کم از کم یہ زبردستی کی شادی ہونے سے رک جائے گی۔ میں نے 2-3 مرتبہ احسن کو فون کیا، لیکن اس نے میرا فون نہ اٹھایا۔ آہستہ آہستہ شادی کے دن بھی قریب آ رہے تھے۔ مجھے گھر سے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہ تھی، کیونکہ چچی نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ شادی کے دن قریب ہیں، ایسے میں لڑکیاں گھر سے باہر نہیں نکلتی، ورنہ نہ میں پھپھو کے گھر جا کر احسن سے بات کر لیتی۔ اب نہ تو میں ان کے گھر جا سکتی تھی اور نہ ہی وہ میرا فون اٹھا رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھی اور گھر میں شادی کی رسمیں باقاعدہ طور پر شروع ہو گئی تھیں۔ مہمانوں کا بھی رش تھا۔ مہندی کی رسم ہو گئی تھی اور میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ اب کل بارات کا دن تھا اور میرا نکاح چچی کے بیٹے سلمان سے ہو جاتا۔ اس سے پہلے مجھے ایک مرتبہ احسن سے بات کرنی تھی۔ میں نے اسے دوبارہ سے فون کیا تو شاید یہ میری خوش قسمتی تھی کہ اس نے میرا فون اٹھا لیا۔ اس کے فون اٹھاتے ہی میں نے سب کچھ اس سے کہہ دیا۔ میری ساری بات سن کر وہ چپ ہو گیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ آج رات کو مجھے اس سے ملنے آنا ہوگا۔ اس نے مجھے ہمارے محلے کے آخر میں ہی ایک ویران سی جگہ پر ملنے کے لیے بلایا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اس نے میرے سامنے یہ شرط کیوں رکھی تھی، مجھے اس بات کا جواب مل جائے گا۔ میں اس سے ملنے کے لیے آؤں گا، مجھے سارا سچ بتا دے گا کہ اس نے مجھے یہ سب کچھ کرنے کے لیے کیوں کہا ہے۔ اس کے بعد مجھے اس شرط پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور نہ ہی مجھے اس کی محبت پر کوئی شک ہوگا۔ میں نے اس سے بہت سمجھایا کہ میں اس طرح سے اس سے ملنے نہیں آ سکتی، گھر سے نکلنا ممکن نہ تھا۔ شادی والا گھر تھا اور سبھی لوگ گھر میں موجود تھے، لیکن اس نے مجھ سے یہی کہا کہ اگر مجھے یہ راز جاننا ہے تو مجھے اس سے ملنے آنا ہوگا، ورنہ پھر میں صحیح وقت آنے کا انتظار کروں اور خاموشی سے وہ کروں جو اس نے مجھے کرنے کے لیے کہا ہے۔ مجھے یہ راز تو ہر حال میں جاننا تھا کہ اس نے مجھے یہ سب کچھ کرنے کے لیے کیوں کہا، اسی لیے مجھے کیسے بھی کر کے گھر سے باہر نکلنا تھا۔ میں جاگتی رہی اور سب کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی میں نے دیکھا کہ سب لوگ گہری نیند سو چکے تھے اور رات کا پچھلا پہر تھا، میں خاموشی سے اپنے گھر سے نکلی تھی اور بڑی سی چادر میں نے اپنے اوپر ڈالی تاکہ کوئی بھی مجھے پہچان نہ سکے۔ ایک تو اتنی رات کو میں گھر سے باہر نکلی تھی، خوف سے ٹانگیں کانپ رہی تھی، لیکن مجھے اس جگہ پہنچنا ہی تھا تاکہ میں اس وجہ کو جان سکوں۔ میں اس جگہ پہنچ گئی تھی اور اب مجھے احسن کے آنے کا انتظار تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اپنے پیچھے سے مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو احسن میرے سامنے موجود تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو میں اسے دیکھ کر گھبرا گئی تھی، لیکن پھر خود کو سنبھالا۔ اس نے مجھے کہا کہ اس نے بہت سوچ سمجھ کر میرے سامنے یہ شرط رکھی تھی، اگر میں چچا کے سامنے ان کے بیٹے سے شادی کرنے سے انکار کر دیتی تو انہیں بالکل بھی اچھا نہ لگتا، اور اگر احسن جا کر ان سے یہ بات کرتا تو بھی انہیں یہ بات پسند نہ آتی۔ جو بھی تھا وہ ان کا بیٹا تھا اور وہ اپنے بیٹے کی خوشی
کسی اور کو کیوں دیتے؟ ایسے میں ہم دونوں ہی چچا کی نظر میں برے بن جاتے۔ اسی لیے اس نے مجھے یہ نکاح کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ہاتھ میں موجود ایک چھوٹی سی ڈبی مجھے تھما دی اور کہنے لگا کہ شادی کی پہلی رات تھی، جیسے ہی سلمان کمرے میں آئے تو اس کے تھوڑی دیر بعد ہی مجھے شور مچا کر سب کو اکٹھا کرنا ہے اور انہیں یہ ڈبی دے دینی ہے۔ ان سے کہنا ہے کہ سلمان نشہ کرتا ہے اور یہ ڈبی اس بات کا ثبوت ہے۔ بس اسی بات کو وجہ بنا کر مجھے اس سے طلاق کا مطالبہ کرنا ہے، اور جیسے ہی میں اس سے طلاق لوں گی تو اس کے بعد وہ مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس طرح سے میرے چچا ہم دونوں کو غلط بھی نہیں سمجھیں گے اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی اس نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ اس نے یہ سب کچھ اپنی طرف سے جھوٹ نہیں کہا۔ سلمان واقعی میں غلط کاموں میں ملوث ہے، اور اگر اس طرح سے وہ چچا کے سامنے جا کر کہے گا تو وہ کبھی اس کی بات پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ یقیناً وہ اپنے بیٹے کو ہی صحیح ثابت کریں گے۔ میں اس کی بات اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے میرے سامنے یہ شرط رکھی تھی۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور کبھی بھی مجھے اس مشکل میں نہ ڈالتا، لیکن یہ اس کی مجبوری ہے، کیونکہ اگر اس طرح سے ہم چچا کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ان کے بیٹے کے خلاف یہ سب کچھ کہیں گے یا اپنی محبت کا اظہار کریں گے تو وہ کبھی بھی ہمیں ایک نہیں ہونے دیں گے، بلکہ وہ ہمیں احسان فراموش سمجھیں گے اور ان کا رویہ بھی ہمارے ساتھ بدل جائے گا۔ میں اس کی بات تو اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی، اسی لیے میں نے وہ چھوٹی سی ڈبی اس سے لے کر اپنے ہاتھ میں تھام لی اور اپنے گھر واپس آ گئی۔ کسی کو بھی اس بارے میں علم نہیں ہوا تھا کہ میں گھر سے باہر نکلی تھی۔ اب اگلا دن نکاح کا دن تھا۔ نکاح ہو گیا تھا اور میں رخصت ہو کر گھر میں واپس آ گئی تھی۔ مجھے سلمان کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا، جبکہ وہ چھوٹی سی ڈبی میں نے اپنے ہاتھ میں دبا کر رکھی تھی، کیونکہ احسن کے مطابق مجھے یہ سارا ڈرامہ کرنا تھا۔ پہلے شادی ہو گئی تھی اور جیسے ہی میرا شوہر کمرے میں آیا، اس سے پہلے کہ میں احسن کے بتائے گئے طریقے پر عمل کرتی، شور مچاتی، سب کو سب کچھ بتا دیتی اور اس سے طلاق کا مطالبہ کرتی، اس سے پہلے ہی وہ لڑکھڑا کر نیچے گر گیا اور اچانک ہی اس کے منہ سے عجیب قسم کی جھاگ نکلنے لگی۔ میں بہت ڈر گئی تھی جب میں نے شور مچایا اور سب لوگ کمرے میں جمع ہو گئے۔ جب دیکھا تو میرا شوہر مر چکا تھا۔ سب لوگ حیران اور پریشان تھے۔ جب اس کے منہ سے جھاگ نکلتا دیکھ کر چچی کی بیٹی نے شور مچا دیا کہ اس کے بھائی کو کسی نے زہر دے کر مارا ہے، اور اس نے فوراً آ کر مجھے پکڑ لیا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، کیونکہ میں اس کے بھائی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب اس نے میرے دونوں ہاتھ کھول کر دیکھے تو میرے ہاتھ میں چھوٹی سی ڈبیا موجود تھی، اور سب لوگ اس بات پر حیران تھے۔ پولیس کو بلایا گیا تھا اور مجھے پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا، کیونکہ جو ڈبیا میرے ہاتھ میں موجود تھی وہ زہر کی تھی، لیکن میں نے اسے زہر نہیں دیا تھا۔ میں نے تو یہ سب کچھ احسن کے کہنے پر کیا تھا اور یہ سب کچھ الٹا ہو گیا تھا۔ میرے شوہر کے مرنے کا الزام میرے اوپر تھا اور مجھے جیل ہو گئی تھی جب گھر میں سے کوئی بھی میری مدد کے لیے نہ آیا، کیونکہ سب کو ایسا لگتا تھا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے۔ اس وقت میرے ابا کے ایک دوست کا بیٹا، جو کہ ایک بہت اچھا وکیل تھا، اس نے میری مدد کی اور مجھ سے سب کچھ پوچھا، تو میں نے اسے ساری کہانی شروع سے لے کے آخر تک سچ سچ بتا دی۔ میری کہانی سنتے ہی وہ ساری کہانی سمجھ گیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میری پھپھو کے بیٹے احسن نے مجھ سے جھوٹ بولا اور میرا استعمال کیا تھا۔ حقیقت میں چچی کے بیٹے کی جان احسن نے لی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ احسن یہ ساری جائیداد حاصل کرنا چاہتا تھا اور یہ جائیداد 2 لوگوں میں تقسیم ہونی تھی۔ اس میں آدھا حصہ میرا تھا اور آدھا حصہ میرے چچا کے بیٹے کا تھا۔ اگر احسن مجھ سے شادی کر لیتا تب بھی اسے آدھی جائیداد ملتی، جبکہ وہ پوری جائیداد حاصل کرنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ چچا کے بیٹے کو وہ راستے سے ہٹا دے۔ اور جیسے ہی میں نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا تو اسے موقع مل گیا تھا۔ اس نے میرا استعمال کیا تھا اور بڑی اچھی طرح سے پلاننگ کر کے ہم دونوں کو ہی اپنے راستے سے ہٹا دیا تھا۔ اس سب میں میری چچی کی بیٹی نے اس کا ساتھ دیا تھا، کیونکہ وہ احسن کو پسند کرتی تھی، اور احسن نے اسے بھی اپنی محبت کے جال میں الجھا کر اسے اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔
اور یہی سوچا تھا کہ آخر میں وہ چچی کی بیٹی سے شادی کر لے گا اور ساری جائیداد اسے خود بخود مل جائے گی۔ میں ساری زندگی جیل میں گزار دوں گی، جبکہ سلمان تو ویسے بھی اپنی جان سے چلا گیا تھا۔ اس نے اس رات وہ زہر کی ڈبیا مجھے تھمائی تھی اور اسی نے سلمان کو کمرے میں آنے سے پہلے زہر دیا تھا، اور ڈبیا مجھے اس لیے تھمائی تھی تاکہ سارا الزام میرے اوپر آ جائے، اور ویسا ہی ہوا تھا۔ میں کتنی آسانی سے اس کے ہاتھوں سے بے وقوف بن گئی تھی۔ کاش میں اس سے کبھی محبت کرتی ہی نہ۔ مجھے جیل سے نکالنا کتنا آسان نہ تھا، کیونکہ سارے ثبوت میرے خلاف تھے، لیکن پھر بھی میرے ابا کے دوست کے بیٹے نے ہر ممکن کوشش کی تھی، اور آخر کار وہ سچ سامنے لانے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ اس نے میری پھپھو کے بیٹے کی سچائی سب کے سامنے لا کر رکھ دی تھی۔ احسن اور میری چچی کی بیٹی دونوں آپس میں جو بھی فون پر بات چیت کرتے تھے، ان کے فون کی بات چیت سے ہی ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے تھے، اور ان دونوں کا اصل چہرہ سب کے سامنے بے نقاب ہو گیا تھا۔ میری چچی اور چچا اپنی بیٹی کی خود غرضی دیکھ کر حیران تھے کہ کس طرح سے دولت اور محبت کی خاطر اس نے اپنے ہی بھائی کی جان لے لی تھی، اور میری پھپھو کا بیٹا، جنہوں نے انہیں اپنا بیٹا بنا کر ساری زندگی اس کی پرورش کی تھی اور اس کا خیال رکھا تھا، اسی نے اس کا گھر برباد کر دیا تھا۔ سب سامنے آنے کے بعد ان دونوں کو سزا ہو گئی تھی۔ وہ دونوں جیل میں تھے جبکہ مجھے رہائی مل گئی تھی۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ میں نے غلطی کی تھی، اور یہ غلطی تھی کہ میں نے اعتبار کیا تھا، اور اس کی سزا مجھے مل گئی تھی۔ اب گھر میں چچا چچی کے ساتھ صرف میں ہی تھی، اور ساری جائیداد چچا نے میرے نام کر دی تھی۔ مجھے اس جائیداد سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، کیونکہ میری زندگی میں کچھ بھی پہلے جیسا باقی نہیں رہا تھا۔ جس سے میں محبت کرتی تھی اس نے مجھے دھوکہ دے دیا، اور جو مجھ سے محبت کرتا تھا اسے میں نے دھوکہ دے دیا۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی جب ابا کی اسی دوست کے بیٹے نے، جس نے مجھے جیل سے رہا کروایا تھا، اس نے میرے گھر رشتہ بھیج دیا۔ وہ لڑکا اچھا تھا، اس نے میری مدد کی تھی، اسی لیے میرے چچا نے بھی ہاں کر دی۔ مجھے بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے رشتے کو قبول کیا تھا کہ محبت سے زیادہ اعتبار، بھروسہ، ان ساری چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اور سب سے بڑھ کر زندگی میں ایسے انسان کا انتخاب کرنا چاہیے جو بنا کسی غرض کے آپ کو اپنانے کے لیے تیار ہو۔ محبت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں کوئی شرط نہیں ہوتی، اور اگر کوئی محبت میں شرط رکھتا ہے تو اسی وقت سمجھ جائیں کہ اس انسان کی محبت میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے۔ انسان کا لالچ اسے کچھ بھی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنے سگے رشتے بدل جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی لالچ بری بلا ہے۔ کبھی بھی لالچ انسان کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اور جو لوگ لالچ میں آ کر برا کرتے ہیں آخر میں وہ ساری برائی ان کے اپنے گلے پڑ جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔